اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ابا عبداللہ لقد عظمت الرزیہ وجلت عظمت المصیبت بک علینا وعلی جمیع اہل الاسلام وجلت عظمت مصیبتک فی السماوات علی جمیع اہل السماوات۔ زیارت عاشوراء کی شرح جاری تھی۔ درس نمبر 3 ہے کہ یا ابا عبداللہ، یہ جملے ہیں یا ابا عبداللہ لقد عظمت الرزیہ۔ رزیہ یعنی سب سے بڑا حادثہ، ہلا دینے والا حادثہ، ہلا دینے والا حادثہ۔ اس ہلانے والے حادثے میں ثابت قدمی، بردباری اور صبر عظیم تھا ان حضرات کا، امام حسین کا۔ اس انسان کامل انسان عظیم ہے، انسان عظیم ہے۔ بس مصیبت جو ہوتی ہے وہ انسان کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ اگر انسان کامل ہے، اعلیٰ انسان ہے، عظیم انسان ہے، تو مصیبت عظیم ہوگی، مصیبت ہوگی عظیم، کیونکہ امام حسین مصباح الہدیٰ ہیں، ولی اللہ ہیں، آیت تطہیر کے مصداق ہیں، نواسہ رسول خدا ہیں، سفینۃ النجات ہیں۔ بس مصیبت عظیم ہے، مصیبت عظیم ہے۔ اس مصیبت امام حسین علیہ السلام نے اسلام کو باقی رکھا ہے کہ لقد عظمت الرزیہ وجلت وعظمت المصیبہ۔ بس یہ مصیبت عظیم ہے آپ پر، ہم پر، بلکہ تمام اہل اسلام پر، جو بھی مسلمان ہیں ان پر یہ مصیبت عظیم ہے۔ یہ مصیبت عظیم ہے کہ جو مصیبت امام حسین علیہ السلام پہ آئی وہ کسی پہ نہیں آئی۔ بس اس مصیبت امام حسین علیہ السلام نے اسلام کو باقی رکھا ہے، اسلام کو باقی رکھا ہے کہ امام صبر و استقامت کے ساتھ ثابت قدم ہوئے، اس مصیبت کا سامنا کیا اور توحید سے جدا نہیں ہوئے، خدا سے جدا نہیں ہوئے، بلکہ ہر وقت خدا سے راضی رہے۔ الحمدللہ، تمام تعریف خدا کی کرتے رہے مصیبت میں، خدا سے راضی رہے مصیبت میں، کہ خدا نے بھی کہا راضیتاً مرضیہ۔ صبر و استقامت نماز کی مانند دین کا ستون ہے۔ صبر و استقامت جس طرح نماز دین کا ستون ہے، اسی طرح صبر و استقامت بھی دین کا ستون ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ بس ابھی عظیم ثابت قدمی اور صبر عظیم کربلا میں تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے وصیت کی وَلَا تَقُولُ بِأَلْسِنَتِكُمْ، یا تم سب نہ کہو اپنی زبانوں سے، وَلَا تَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِكُمْ، کہ تم اپنی زبانوں سے ایسی بات نہ کہنا جو تمہاری قدر و قیمت کو کم کر دے، ایسی شکایت نہ کرنا جو تمہاری قدر و عظمت کو، عزت کو کم کر دے۔ وَلَا تَشْكُوا، ایسے سے شکایت نہ کرنا جو تمہاری کسی بات کو نہ سنے۔ شکایت یعنی سہارا مضبوط خدا کا لینا، کہ ان حضرات نے مصیبت کے موقع پہ امام حسین کی مانند ما رأیت اللہ جمیلہ کہا، جناب زینب نے ما رأیت اللہ جمیلہ کہا، امام زین العابدین نے الحمدللہ کہا، الحمدللہ کہا، جناب سکینہ سلام اللہ علیہا نے کہا کہ تمام تعریف خدا کے لیے جس نے ہمیں تمہارے ذریعے آزمایا۔ کوفیوں سے جب خطاب کیا تو یہ جملے کہے کہ مصیبت عظیم میں یہ حضرات، ان حضرات سے جو جملے ادا ہو رہے ہیں، جو کردار ادا ہو رہا ہے وہ اعلیٰ ہو رہا ہے، الفاظ جو ادا ہو رہے ہیں وہ اعلیٰ ہو رہے ہیں۔ ٹھیک، بس تیروں کی برسات میں صبر بلند تھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، یہ کربلا میں جو امام کے ساتھی تھے، اصحاب ہوں یا اہل بیت علیہ السلام ہوں، وہ بہت زیادہ سرعت کے ساتھ قربان ہونا چاہ رہے تھے، موت کی طرف جا رہے تھے، لیکن امام نے کہا صبرن یا بن الکرام، ایک کرامت والو صبر کرو تھوڑا، اتنی جلدی نہیں۔ بس خیر کے کام میں انہیں جلدی پڑی ہوئی تھی، اتنی ثابت قدمی تھی، اتنا صبر تھا، اتنی بردباری تھی کہ یہ جلدی چاہ رہے تھے کہ ہم امام پہ قربان ہو جائیں، امام پہ قربان ہو جائیں۔ بس کربلائی اسلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ آزادی سے مراد رہائی نہیں ہے، بلکہ آزادی سے مراد
بیرونی دشمن یزیدیت، درونی دشمن شیطانیت سے، شیطان سے نجات حاصل کرنی ہے، نجات حاصل کرنی ہے تاکہ انسان عزت والا ہو۔ کربلا ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان عزت کے ساتھ رہے، عزت کی زندگی گزارے۔ بس کربلا کا یہ رسمی شعار ہے ہیہات من الذلہ، ہیہات من الذلہ۔ امام حسین علیہ السلام نے قرآنی آیت پڑھی ما کنت متخذا المضلین عضدا۔ امام نے کہا کہ میں حاضر نہیں ہوں کہ میرے کارواں میں کوئی شیطانی صفت انسان ہو، ظالم انسان ہو، شیطان صفت انسان میری کوئی مدد کرے، میں حاضر نہیں ہوں۔ مالی مدد ہو یا جسمانی مدد ہو، اسلحے کے ساتھ مدد ہو، گھوڑے کے ساتھ مدد ہو، میں حاضر نہیں ہوں، میں حاضر نہیں ہوں۔ میرے پاس میرے کاروان میں اگر شامل ہونا چاہتا ہے تو پاکیزہ ہے، جو مصیبت کو برداشت کر سکے، مصیبت کا تحمل کر سکے، مصیبت کا سامنا کر سکے، اور مصیبت کا جب سامنا کرے تو ثابت قدمی اس میں آئے، صبر اس میں آئے، اس میں صبر آئے، جو لکھا اللہ کو چاہتا ہو، جو اللہ کی ملاقات کو چاہتا ہو۔ بس اگر کسی کے پاس رونے کا بہانہ ہے، کوئی حادثہ واقع ہوا اس کے ساتھ جس کا دل ٹوٹا ہوا ہے، تلخ حادثے سے روبرو ہوا ہے، تو اصل ہمارے ہاں یہ ہے کہ سید الشہداء پر روئے، اس مصیبت عظیم پہ روئے۔ یہ زیارت عاشورہ کہہ رہی ہے کہ مصیبت عظیم ہے، بس اس مصیبت عظیم پہ روئے، اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں۔ وہ تلخ حادثہ جس سے وہ گزرا ہے اس کو یاد نہ کرے، بلکہ کسے یاد کرے؟ مصیبت امام حسین علیہ السلام کو۔ شہداء کربلا پہ جو مصیبت آئی اس پہ گریہ کرے، اس پہ گریہ کرے کہ امام نے کہا سمعتم بغریب او شہید فندبونی، کوئی تلخ حادثہ سنو، کسی غریب کے متعلق سنو، شہید کے شہادت کے متعلق سنو تو ہم پر رو، مجھ پہ رو، کیونکہ میری مصیبت عظیم ہے۔ یہ زیارت عاشورہ بتاتی ہے کہ یا ابا عبداللہ لقد عظمت الرضیہ، ہلانے والا حادثہ آپ کو پیش آیا، وجلت وعظمت المصیبہ بک، آپ پر بڑی مصیبت ہے، ہم پر بھی یہ بڑی مصیبت ہے، ہم بھی اپنی مصیبتوں میں آپ کو یاد کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام۔ کاش ہم ایسے ظاہر بن جائیں کہ ایسے زیارت عاشورہ کو سمجھنے والے کہ اپنی مصیبتوں میں امام حسین علیہ السلام کو یاد کریں۔ یہ جملے جو کہے جاتے ہیں کہ انسان امام حسین پر ہوتے وقت اپنی مصیبت کو یاد کرے، یہ بالکل برعکس ہے۔ زیارت عاشورہ یا اصل امام حسین نے جو اصل دی ہے وہ یہ ہے کہ ہر تلخ حادثہ، ہر مصیبت میں میری مصیبت پہ رو، میری مصیبت پہ گریہ کرو۔ سمعتم بغریب او شہید فندبونی، میری مصیبت تمہاری مصیبت سے کہیں عظیم تر ہے، کیونکہ انسان کامل ہے، آیت تطہیر کا مصداق ہے، نفس رسول خدا ہیں، نفس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، دین کے محافظ ہیں، امام ہیں، ولی اللہ ہیں۔ ٹھیک، مرحوم کاشف الغطا کہتے ہیں کہ اگر معاذ اللہ قرآن زمین پر نہ ہوتا تو زمین پر دین نہ ہوتا، دین اسلام نہ ہوتا، اور یہ قرآن امام کے وسیلے سے زندہ ہوا کربلا میں۔ عاشورہ ہمارے لیے اصل ہے، امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرنا عبادت ہے، عبادت ہے، تاکہ ہم قرآن کے مطابق، یہ گریہ ہمیں قرآن کا ہم شکل بنائے، قرآن کے مطابق زندگی گزارنا سکھائے۔ متزلزل کربلائی امام حسین پہ رونے والا متزلزل نہیں ہوتا، متزلزل نہیں ہوتا، کتنی بھی مصیبت اس پہ سوار ہو۔ کربلا میں جنگی ماحول تھا، لیکن یہ حضرات، ان حضرات سے درس یہ ملتا ہے کہ متزلزل نہیں ہونا، عزت سے جدا نہیں ہونا۔ انسان جب عزت سے جدا ہو جائے متزلزل ہو جاتا ہے، پارا پارا ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ عزت کے بغیر کوئی زندگی نہیں۔ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کے لیے امام حسین علیہ السلام، کیا وجہ تھی کہ یہ اتنے بردبار تھے، اتنے صابر تھے؟ کیا وجہ تھی؟ اللہ تعالیٰ سے گہرا تعلق، توحید ان کی مضبوط تھی۔ تبھی امام حسین علیہ السلام نے فرمایا جناب سکینہ کے لیے کہ میری بیٹی پہ توحید غالب ہے، خدا غالب ہے۔ کانت غالب علیہا الاستقرار مع اللہ، ان پہ غالب توحید ہے۔ زیارت عاشورہ ہمیں درس دیتی ہے کہ ہم اپنی تمام مصیبتوں اور تلخ حادثوں میں امام حسین کی مصیبت کو یاد کریں، بلکہ پورا آسمان
ہر مخلوق جو ہے امام حسین علیہ السلام کی مصیبت کو یاد کرتی ہے، گریہ کرتی ہے۔ بس ہمارا ٹوٹا ہوا دل ہو، ہمیں کوئی تلخ حادثہ پیش آئے تو امام حسین علیہ السلام کو یاد کریں، یا اگر ہم ٹھنڈا پانی پئیں تب بھی امام حسین کی پیاس کو یاد کریں۔ بس یا ابا عبداللہ، اے بندگان خدا کے سردار، لقد عظمت الرضیہ وجلت وعظمت المصیبت بک علینا وعلی جمیع اہل الاسلام وجلت وعظمت مصیبتک فی السماوات علی جمیع اہل السماوات۔ بس یہ مصیبت عظیم ہے۔ اقبلت السہام من القوم کأنہا القطر، ظالم قوم سے تیروں کی برسات ہوئی۔ اقبلت السہام، روبرو ہوئے امام حسین کے لشکر سے تیر برسات کی مانند، برسات کی مانند تیر آئے، لیکن ان حضرات نے ثابت قدمی کے ساتھ نماز بھی پڑھی، نماز جماعت کو بھی برگزار کیا، نماز جماعت کو بھی تیروں کی برسات میں پڑھا۔ یہ عظیم ثابت قدمی ہے۔ خدا سے تعلق کتنا ہے یہ کربلا بیان کرتی ہے، کتنا بندوں کا خدا سے تعلق ہے، کتنا یہ لوگ خدا کو چاہتے ہیں، کتنا خدا کو مقدم رکھتے ہیں، کتنی توحید ان کی مضبوط ہے۔ بس خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم مصیبت کے موقع پہ امام حسین کو یاد کر کے قرآنی بن جائیں، توحیدی بن جائیں۔ صلی اللہ علیہ محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔